کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم دل سے نیک نیت ہوتے ہوئے بھی انجانے میں اپنی شادی شدہ زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں؟ ہم محبت کرتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری چند عادتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے رشتے میں فاصلے پیدا کر دیتی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ غلطیاں جو ہر بیوی انجانے میں کرتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو پیپل آر ڈوئنگ گڈ۔ دس از می یور مریم باجی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان غلطیوں کی جو ہر بیوی انجانے میں کرتی ہے اور ان غلطیوں سے کس طرح بچ کر ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو جنت بنا سکتی ہیں۔ یہ ویڈیو کوئی تنقید نہیں بلکہ خود احتسابی ہے۔ آئیں دل کھول کر اس ٹاپک پر آج بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ان غلطیوں کو نوٹ کرنا ہے اور آئندہ ہم نے اپنی زندگی میں ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری اپنی زندگی بھی بہترین ہو، ہماری آخرت بہترین ہو اور ہم سے جڑے لوگوں کی زندگی بھی بہت بہترین ہو۔ غلطی نمبر 1، ہر بات دل پر لے لینا۔ ہم عورتوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ہر بات کو دل پر لے لیتی ہیں۔ شوہر کوئی بات کہہ دے، کوئی جملہ بول دے یا کسی اور انداز میں بات کر دے تو ہم بس اس پر سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ جیسے کہ کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، کیا میں اس کے لیے اہم نہیں رہی۔ بہنوں، ہر خاموشی بے رخی نہیں ہوتی اور ہر مصروفیت بے وفائی بھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی مرد صرف تھکے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور ہم ان کی تھکن کو اپنے خلاف لے لیتی ہیں اور ہم سمجھتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ رد عمل دینے سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا واقعی یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے؟ غلطی نمبر 2، کمپیریزن کرنا، موازنہ کرنا۔ کیا ہم اس طرح سے کچھ موازنہ کرتی ہیں کہ دیکھو فلاں کا شوہر ایسا ہے، وہ اپنی بیوی کو گھمانے لے جاتا ہے، وہ اس کے برتھ ڈے پارٹیز کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے، اس نے اس کو نیا موبائل لے کے دیا، وہ اس کو ہر مہینے اچھے اچھے کپڑے دلواتا ہے۔ یہ اس طرح کے جو موازنات ہوتے ہیں یا کمپیریزنز ہوتے ہیں، خاموشی سے دلوں میں زہر بھر دیتے ہیں۔ ہر گھر کی کہانی الگ ہوتی ہے۔ جو باہر سے خوش دکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دیکھنے میں ویسا ہی ہو۔ اس لیے کبھی بھی اپنے شوہر کا کسی دوسرے کے شوہر سے موازنہ مت کریں، کیونکہ بہت سی خوبیاں جو آپ کے شوہر میں ہو سکتا ہے وہ اس کے شوہر میں نہ ہوں اور بہت سی خوبیاں جو اس کے شوہر میں ہیں وہ آپ کے شوہر میں نہ ہوں۔ اس لیے ہم جو موازنہ کرتے ہیں اس سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، تعریف مرد کو مضبوط بناتی ہے اور موازنہ اسے ہم سے دور کر دیتا ہے۔ غلطی نمبر 3، دل کی بات نہ کرنا۔ ہم بیویوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے شوہروں سے ناراض ہوتی ہیں تو ہم خاموش ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ سوچتی ہیں کہ وہ خود ہی سمجھ جائے گا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مرد اندازے نہیں لگاتا، کیونکہ مرد بہت سے فائنینشیل پریشرز میں پھنسا ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ پہلے ہی بہت الجھا ہوتا ہے، وہ سیدھی بات سمجھتا ہے تاکہ اس کو کمفرٹ جو ہے وہ ایک کمفرٹ لیول ملے۔ تو ہم کیا کرتی ہیں کہ ہم خاموش رہ کے خود کو بھی سزا دیتی ہیں، اس کو بھی سزا دیتی ہیں، مرد مزید الجھ جاتا ہے اور اس سے اس کی کنفیوژنز اور بڑھ جاتی ہیں اور یہ ہمارے رشتے میں دوری کا سبب بنتی ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم خاموشی کی یہ دیوار بنانے کی بجائے اپنے شوہر سے پیار سے بات کریں اور انہیں بتائیں کہ جی آپ کی فلاں بات مجھے اچھی نہیں لگی، فلاں بات بری لگی، فلاں سے میرا دل ٹوٹا، یا فلاں سے جو ہے وہ میں جو بھی جس طرح بھی ایموشنلی یا پیار سے آپ اپنے ہسبینڈ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اس سے کریں، کیونکہ آپ کا یہ جو خاموشی جب آپ توڑتی ہیں اور آپ یہ پیار سے جو جملہ بولتی ہیں کہ دیکھیں آپ کی فلاں بات مجھے اچھی نہیں لگی، تو مرد کو بات سمجھ آ جاتی ہے اور یہ جملہ آپ کا رشتہ بچا سکتا ہے۔ غلطی نمبر 4، اپنی ذات کو بھول جانا۔ اب ہم بیویوں کا ایک اور مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بیوی بنتے بنتے، ماں بنتے بنتے، اچھی بہو بنتے بنتے، گھر سنبھالتے سنبھالتے خود کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ جب عورت خود کو نظر انداز کرتی ہے تو اندر سے خالی ہونے لگتی ہے، اس کا چہرہ بتانے لگتا ہے کہ وہ اندر سے خالی ہو رہی ہے، اس کے چہرے سے فریشنس ختم ہو جاتی ہے، وہ جو ایک اٹریکشن ہوتی ہے وہ بھی کم ہونے لگتی ہے اور وہ ایک خالی دل جو ہوتا ہے اس کا، یا خالی ایک انر جو
ہوتا ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ انر یا ایک خالی پن جو ہوتا ہے وہ کیسے کسی دوسرے انسان کو محبت دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں اپنا خیال رکھنا خود غرضی نہیں، یہ رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے شوہر کی اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ پر بھی توجہ دینی ہوگی، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہوگا، اپنے آپ کو صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہوگا، نہ کہ آپ اپنے آپ کو اتنا گھرداری بچوں شوہر میں اتنا مصروف کر لیں کہ آپ کام والی ماسی لگیں، تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ غلطی نمبر 5، پرانی باتیں دہرانا۔ جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے اور لڑائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم عورتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے چونکہ ہم ہر بات دل پر لینے کی عادی ہوتی ہیں تو ہم پرانی فائلیں دوبارہ بار کھول کر سامنے رکھ دیتی ہیں۔ آپ نے اس دن یہ کیا تھا، آپ نے وہ کیا تھا، آپ نے ایسا کہا تھا، آپ نے ویسا کیا تھا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے ویسا کیوں نہیں کیا، وہ فلاں فلاں فلاں۔ تو میری بہنوں، ماضی کو بار بار زندہ کرنا موجودہ سکون کو مار دیتا ہے۔ اگر معاف کیا ہے تو واقعی چھوڑ دیں، ورنہ ہم کبھی بھی نہیں بھریں گے۔ اور معاف کر کے بھول جانا نہ صرف یہ آپ کے رشتے کو جو ہے وہ بچائے گا، بلکہ آپ کے گھر کے ماحول کو بہترین اور پرسکون بنائے گا، آپ کے بچوں کی زندگیوں کو بہترین بنائے گا، اور آپ کے اپنے ذہنی سکون کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ غلطی نمبر 6، ہر وقت شک کرنا۔ شک محبت کو آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے۔ ہر وہ بیوی جو اپنے شوہر پر شک کرتی ہے، وہ جو شوہر ہوتا ہے اس کا جو اعتبار ہوتا ہے، جو اعتماد ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی سے کمزور ہو جاتا ہے اور بیوی کا اپنے شوہر سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے لیے ان دونوں کا رشتہ بوجھ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ اعتماد کی بیس پر ہی ہوتا ہے، ٹرسٹ بیس پر ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ اور اچھی انڈرسٹینڈنگ سے رشتہ جو ہوتا ہے یہ پروان چڑھتا ہے۔ اگر ہم ہر وقت ایک دوسرے پر شک کرتے رہیں گے، یا بیوی اسپیشلی اپنے شوہر پر، کیونکہ مرد کے بہت سے بکھیڑے ہوتے ہیں گھر سے باہر جس کو انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھیں گے، ایک تو مرد اپنا کانفیڈنس لوز کرے گا، دوسرا وہ ظاہر کنفیوز ہوگا، تیسرا وہ آپ سے جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا دور ہٹ جائے گا۔ تو اس لیے اپنے رشتے کو ٹرسٹ دیں، اپنے رشتے میں ایک پیار کا اس طرح کا اینگل لے کے آئیں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ سے بات کرتے ہوئے پورے اعتماد ہو، نہ کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ آپ میں نے کوئی بات کی تو میری بات پکڑی جانی ہے یا یہ مجھ پہ شک کرے گی، تو اس سے آپ کا رشتہ کمزور ہو سکتا ہے۔ غلطی نمبر 7، تعریف نہ کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت مرد ہی ہماری تعریف کرے، ہم نے بھی مرد کی تعریف کرنی ہوتی ہے، مرد کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، مرد کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو جو ہے نا وہ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے۔ چونکہ مرد بھی ظاہر باہر سے تھکا ہوا آتا ہے تو وہ بھی جس طرح ہماری تھکن اترتی ہے، ہمارے شوہر ہماری تعریف کرے تو اسی طرح ہی مرد کی بھی تھکن اترتی ہے، اور وہ اور زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے اگر بیوی اس کے جو وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے آتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے نا اس کو نا تعریف سننا اچھا لگتا ہے، تو ایک جملہ آپ اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کر لیں کہ وہ کسی طرح کا بھی ہوتا ہے، آپ کے اپنے انداز سے، آپ کی اپنا بنایا ہوا یا آپ کی اپنی محبت کا ایک انداز ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ میری زندگی کی طاقت ہیں، آپ میری موٹیویشن ہیں، آپ کتنی محنت کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے کتنے اسٹرگل کرتے ہیں، جیسے کہ میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، مجھے آپ کی صحت کی بڑی فکر رہتی ہے، اچھا آپ اپنی نیند پوری کریں، آپ سو جائیں، میں فلاں کام دیکھ لیتی ہوں، یہ وہ اس طرح یہ چیزیں مرد کو اندر سے بدل بھی سکتی ہیں، اور مرد یہ چیزوں کو سن کے خوش بھی فیل کرتا ہے کہ میری بیوی کو میرا خیال ہے۔ تو اور پھر وہ یہ جو سارٹ آف تعریف ہوتی ہے، اس سے جو مرد ہوتا ہے وہ بڑا انرجیٹک فیل کرتا ہے۔ تو اپنی لائف میں تعریف سننے کے ساتھ ساتھ تعریف کرنے کی بھی عادت بنائیں تاکہ آپ کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو۔ میری پیاری پیاری بہنوں، بیوی ہونا آسان نہیں، ہم جذبات بھی سنبھالتی ہیں، گھر بھی، بچے بھی، رشتے بھی، لیکن اگر ہم تھوڑا سا خود کو بدل لیں تو گھر کا ماحول بہترین قسم کا بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں، محبت مانگنے سے زیادہ دینے میں طاقت ہے، اور جتنی محبت ہم بانٹیں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں ملے گی۔ اگر ہم اکڑ کے سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جائیں گے تو جو بچی کچھ محبت ہمیں مل رہی ہے نا وہ بھی کوئی نہیں ملنی۔ اس لیے اگنور کرنا سیکھیں، اور یہ جو میں نے اوپر ساری باتیں بتائی ہیں ان کو اڈاپٹ کریں، اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اور ہسبینڈ کو عزت دیں، کیونکہ عزت دینے میں سکون ہے، اور عزت دینے والے کو ہی عزت
ملتی ہے، اور ایک سمجھدار بیوی ہی اپنے گھر کی جو ہے وہ جنت بنا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے، تو اگر ہم یہ نیت بھی رکھ لیں ان سارے اوپر کی جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں یہ کرنے میں، یا اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں، اس کی تعریف کرنے میں، اس کا احساس کرنے میں، اس کا پیار کرنے میں، اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں، کہ یہ سنت نبوی بھی ہم پوری کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر ہم اس نیت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کریں گی، اس کا احساس کریں گی، اور ہم آگے بڑھ کے اس کو جو ہے وہ اس کا احساس کر کے اس سے پیار کریں گے، تو یقیناً یہ ثواب بھی ہوگا، سنت بھی پوری ہوگی، اور ڈیفینیٹلی پھر جب ہم ایک اچھی نیت سے ایک کام کریں گے تو اس کی برکت بھی زیادہ ہوگی۔ آج سے ہی آپ نے ان پوائنٹس پر ورکنگ کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کی دنیا بھی بہترین ہو، آخرت بھی بہترین ہو، آپ کا مستقبل بھی اچھا ہو، اور آپ کی زندگی اور آپ کی جو آخرت ہے دونوں ہی شاندار ہوں۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا تو یہی اس کا مقصد تھا۔ ہم سب میں کمزوریاں ہیں، لیکن اصل طاقت یہ ہے کہ ہم سیکھیں، بدلیں اور اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔